السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک مسلم اسٹوڈنٹ کا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، چاہے آپ اسکول جاتے ہو یا کالج جاتے ہو یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہو، یہ ٹائم ٹیبل آپ سبھی کے لیے ہے۔ اس ٹائم ٹیبل میں ہم دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے چلے گے۔ ٹائم ٹیبل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہم پورے دن میں اسٹڈی کے ساتھ اپنی نماز اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں کامیاب ہو سکے۔ تو دوستو، ہم اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں صبح 4 بجے۔ آپ کو رات کو ہی سوتے وقت صبح 4 بجے کا الارم رکھ لینا چاہیے، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو انشاءاللہ ارادہ کر لیں میں صبح اللہ کے لیے اٹھوں گا، اور جب بھی آپ صبح اٹھے تو وہی واپس نیت کریں میں نے اللہ کے لیے اٹھا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی آپ مسواک یا برش کرو، کیونکہ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ مسواک سے صرف آخرت کا نہیں بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سائنس نے بتایا ہے اس میں اینٹی ریفلیکٹیو ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کے لیے بہت ہی صحت مند ہے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ پہلا کام وضو کریے، کیونکہ وضو سے صرف ظاہر نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ہمیں ملتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ہمارا اسٹریس کم ہوتا ہے، مائنڈ فوکس ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے والوں کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ اور سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھنے سے ہمارا سٹریس کم ہوتا ہے، ہماری یاد شکتی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کیجیے، اور دعا کرنے کے بعد صرف 2 رکوع قرآن کی تلاوت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن تمہیں اس راستے پہ لے جاتا ہے جو سیدھا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے اور ہمارا دن برکت والا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب اس وقت 5 بج جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نیمبو پانی پیجیے، لیکن آپ یاد رکھیے نیمبو پانی میں شکر نہیں ڈالنا، صرف نمک ڈالنا ہے، کیونکہ نمک والا نیمبو پانی پینے سے ہمارے شریر میں الیکٹرولائٹ کو بیلنس کرتا ہے۔ اب صبح فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ لڑکی صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیے، اور میری پیاری بہنوں گھر پہ ہی نماز پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے تم پہ نماز مقرر وقت پہ فرض کر دی گئی ہے۔ تو ہم فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر واک کرتے جا کے اللہ کا ذکر کریں۔ تیسرا کلمہ ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا ہے۔ یہ ذکر کرنے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بہترین عمل بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاک ہے؟ تمہارے درجات بلند کرنے والا عمل نہ بتاؤں؟ اور وہ عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر آپ ذکر کرنے کے بعد تھوڑی دیر ورک آؤٹ ضرور کریں، کیونکہ ورک آؤٹ کرنے سے دینی اور دنیا دونوں جہاں میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو کمزور سے زیادہ اچھا ہو، یعنی طاقتور ہو۔ ایکسرسائز کرنے سے نہ ہی ہمارے صرف مسل انکریز ہوتے ہیں، لیکن یہ برین کو بھی بہت ہی شارپ کرتا ہے۔ چاہے آپ گارڈن میں تھوڑا واک کرو یا جم میں جا کے ایکسرسائز کرو، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کرو۔ اب 7 بج گئے ہیں۔ 7 بجنے کے بعد اگر آپ تھوڑا بریک فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بریک فاسٹ کر لو یا ہلکا شاور لے لو۔ اس کے بعد آپ کو 1 گھنٹے تک لگاتار پڑھائی کرنی ہے بنا بریک لیے۔ آپ کو اس بیچ بریک نہیں لینا، کیونکہ صبح کا وقت ہے، آپ فریش ہو اور ماحول بھی اچھا ہو، تو اگر آپ بریک لوگے تو آپ کو آلس بن آئے گا۔ آپ کو 1 گھنٹے پڑھائی کرنی ہے، صرف 50 منٹ۔ 50 منٹ پڑھائی کرنے کے بعد 10 منٹ کا آپ چھوٹا سا بریک لیجیے۔ پھر 9 سے 10 بجے تک کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ چاہے آپ کالج جاتے ہو تو کالج کے لیے پریپیئر ہو جائیے یا پھر اسکول جائیے، لیکن آپ ویکینڈ پہ ہو، آپ کی چھٹی چل رہی ہو، تو آپ یہ والا ٹائم ٹیبل فالو کریے۔ پھر آپ آدھے گھنٹے اسلامک بک کی ریڈنگ کریے، چاہے نیوز پیپر واچو یا کوئی اور چیز۔ اس کے بعد آپ ہلکا سا بریک فاسٹ کرو
पावर नैप लो। उसके बाद आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करिए। 25 मिनट पढ़ाई करिए और 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे पहले आप मेरी छोटी सी एडवाइस सुन लिए। आपको ब्रेक के वक्त सोशल मीडिया या अपना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब 1 बजे का टाइम हो गया है। 1 बजे के बाद आप ज़ोहर की नमाज पढ़िए, लंच कीजिए और थोड़ी देर कैलुल्लाह कीजिए। कैलुल्लाह का मतलब है मिड पावर नैप। कैलुल्लाह आपको खाने के बाद आधा घंटा सो जाना है। इस बीच हमारी पावर इंक्रीज होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर आपके पास 3 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम रहता है। उस बीच आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर 5 बजे से लेके 7 बजे तक ये आपका फ्री टाइम है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। इस दौर में आप असर की नमाज अदा करिए। किसी अच्छी जगह पे जाकर उस जगह का आनंद लो। अपने फ्रेंड से मिल सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो। आप फोन चला सकते हो। अब अपना टाइम फैमिली वालों को दे सकते हो। उसके बाद मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है। मगरिब की नमाज अदा करो और थोड़ी देर 10-15 मिनट अल्लाह का जिक्र करो। अब टाइम हो गया होगा 7 बजे से लेके 8:30 तक आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद उसके बाद ईशा की नमाज पढ़िए और फिर डिनर करिए। डिनर करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई सा भी वीडियो यूट्यूब पे देखिए। उसके बाद जो टाइम बचता है वो आप अपनी फैमिली को दीजिए। आप अपने पर्सनल गोल के लिए दीजिए। 10 बजे से लेके 11 तक आप अपने कमरे में चले जाइए और कोई भी किताब पढ़िए, चाहे आप कुरान पढ़िए या कोई सी भी किताब। लेकिन उस वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करिए, क्योंकि रात को सोते वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने से हमारी नींद भी खराब हो जाती है और आंखें भी खराब होती हैं। आपने पूरे दिन में 24 आवर्स दिन के साथ अपने दुनिया की 9 घंटे की पढ़ाई की है। इस 9 घंटे की पढ़ाई में आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपका गोल क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।